अपना के सलाम से नबी नवासा বাজারে বাচ্চা হারিয়ে গেলে খুঁজতে থাকে সেই বাচ্চার মা। বাজারে বাচ্চা হারিয়ে গেলে খুঁজতে থাকে সেই বাচ্চার মা। ইসলাম আপনাকে বুঝেছিল সে নবীর নওয়াসা আরাম তুমি করে দাও যত সময় পারো জিবরাইল। আরাম তুমি করে দাও যত সময় পারো জিবরাইল। মা ফাতেমার কোলে যখন সাল্লে আলা হুসাইন নবীর নওয়াসা সব থেকে সবরকারী কে ছিল এই দুনিয়ার মাঝে। সব থেকে সবরকারী কে ছিল এই দুনিয়ার মাঝে। এই প্রশ্ন যখন উঠিল সবাই বলে নবীর নওয়াসা নবীর নওয়াসা को अपना के सलाम हुसैन नबीर नवासा को सलाम। اللهم
رحم الله من قرأ الفاتحة. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور الميدان أرزه والصلاة والسلام على التحية والإكرام ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ماتم نارانی مسلم کربلا شہزادی کونین کے لال کا پرسہ دینے والے یہ اشرِ مجالس آج اپنے چوتھے مرحلے پر رفتہ رفتہ پہنچ چکی ہے اور جس کا آغاز آپ کے سامنے اور خود وقت کے امام کے سامنے کیا گیا اور یہ فرش اعزا بڑی نعمت کی چیز ہے. یہ بارہا بتایا جاتا ہے اور بتایا جا رہا ہے اور بتایا جاتا رہے گا. حضور والا جب بھی مجلس کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے جو خیال میں آتا ہے وہ لفظ حسین آتا ہے. کسی بھی مجلس کا نام کہیں بھی مجلس کی جائے جہاں بھی مجلس برپا کی جائے جب بھی مجلس کا نام آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے مظلوم کربلا کا خیال آتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے جب کہا کہ کسی بھی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اثار ثواب کی مجلس ہو، وہ چہلوں کی مجلس ہو، وہ برسے کی مجلس ہو، وہ سالانہ مجلس ہو، وہ فشماہی مجلس ہو، وہ کسی کی بھی مجلس ہو، تو مجلس کا جب نام آتا ہے تو وہ خیال محمد حسین کا آتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا
میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کی مجلس کیسے ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو کہنے لگے کہ آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کے یہاں آپ کی مجلس کیسے ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو، میری مجلس تو اسی دن ہوگی جس دن میں نہ رہوں گا. میری مجلس تو اسی دن ہوگی جس دن میں نہیں رہوں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، اسی دن میری مجلس ہوگی. لیکن اگر آپ انصاف سے بات کریں اور حق سے بات کریں تو یقین مانیے کہ جس دن آپ چلے جائیں گے اس دن بھی آپ کی مجلس نہیں ہوگی. اللہ اکبر. دیکھیے، مجمع کم ہو یا زیادہ ہو اس سے غرض نہیں ہے. قرآن میں جب پاکیزگی کا اعلان کیا تو 1,00,000 لوگوں کا اعلان نہیں کیا، 10,000 لوگوں کا اعلان نہیں کیا، 20,000 لوگوں کا اعلان نہیں کیا، بلکہ قرآن نے جب پاکیزگی کا اعلان کیا تو سب سے پہلے پنجتن کی پاکیزگی کا اعلان کیا، یعنی 5 لوگوں کا. توجہ، 5 لوگوں کا. تو لہذا مجلس کوئی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے، مجلس کوئی کمزور اور طاقتور نہیں ہوتی ہے. نہیں، سب سے بڑی مجلس وہی ہے جسے زہرا قبول کر لے، جسے فاطمہ قبول کر لے، جسے رسول اللہ قبول کر لے، جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو جائے. سب سے بڑی مجلس وہی ہے. ورنہ کوئی بھی مجلس لاکھوں کی تعداد ہو، لیکن اگر وہ مجلس قبول نہ ہو تو پھر وہ مجلس نہیں ہے. اس لیے علامہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور وہ بہت زیادہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے. ایران کا واقعہ ہے. تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا تھا. وعلیکم السلام. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا کہ وہ مجلسیں پڑھیں. تو چند بچوں نے مجلس جو ہے برپا کی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجلس برپا کی اور علامہ جا رہے تھے، مجلس ہی پڑھنے جا رہے تھے یا مجلس پڑھ کر لوٹ رہے تھے. بہرحال بہت جلدی میں تھے. بچوں نے دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگے آج آپ کو ہمارے یہاں مجلس پڑھنا ہے، آج آپ کو ہمارے یہاں مجلس پڑھنا ہے. اچھا، وہ سوچے کہ انکار کر کے دامن بچا کے چلا جاؤں، لیکن پھر ان کے دل میں خیال ہی آیا کہ نہیں، مجلس تو مجلس ہے. تو لہٰذا وہ بچوں کے ساتھ میں گئے اور جب گئے تو چھوٹا سا چھپر تھا اور چھوٹا سا مطلب گھر تھا اور اسی پہ جو ہے پٹرے پر جو ہے، پٹرا ہوتا ہے بیٹھنے والا، مچھیا جسے کہتے ہیں، جو بھی اپنی زبان میں کہہ لیجیے آپ. تو ان کے سامنے لائے. علامہ ہے صاحب، آیت اللہ ہے، مجتہد گریڈ کے آدمی ہے، مصنف ہے، رائٹر ہے، اتنے بڑے محقق ہیں. تو وہ جب ان کے سامنے آیا گیا سوچنے لگے کہ اس پر بیٹھ کر میں مجلس پڑھوں، کہاں میں اتنے بڑے بڑے ممبر پر بیٹھ کر مجلس پڑھتا ہوں، کیا اس پر مجلس پڑھوں. بہرحال پھر دل میں خیال آیا کہیں نہ کہیں، دیکھیے خون حسینی ہے، جوش مارتا ہے. پھر خیال آیا کہ نہیں، مجھے مجلس ہی پڑھنا ہے، تذکرہ کرنا ہے اہل بیت کا. علامہ تھے، تذکرہ کرنا ہے. اب وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، مرنے کے بعد سوانح حیات میں لکھا جاتا ہے کہ جب انہوں نے مجلس پڑھا اور مجلس پڑھنے کے بعد میں سرکار جب تبرک ملا تو ٹھنڈی چائے دی. میں وقت نہیں دے رہا ہوں، یقین مانیے یہ مجلس کا مرتبہ بتا رہا ہوں. وہ ٹھنڈی سی چائے ملی اور جب چائے ملی وہ چائے پینے لگے، جیسے ہی منہ بنانا چاہا کیسی چائے ہوتی ہے، کیا مل گئی. اتنے ہی سوچا تھا کہ پھر سوچا کہ یہ تو تبرک امام حسین ہے، یہ تو تبرک زہرا ہے، یہ تو مجلس کا تبرک ہے. اس پر منہ بنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کمی آنا. اس پر منہ بنانا اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی آنا. یہ سوچا، چائے کو پی لیا اور چلے گئے بستر پر لیٹے. اب ان کے سوانح حیات میں لکھا جاتا ہے گرامی قدر کہ جب وہ بستر پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگی تو ان کے خواب میں شہزادی فاطمہ زہرا آئی. کیا سن رہے ہیں؟ شہزادی فاطمہ زہرا آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اے علامہ، اگر آج تم اس مجلس کو پڑھنے سے اور اس تبرک کو کھانے سے انکار کر دیتے تو تم نے جتنی بھی آج تک مجلس پڑھی تھی میں سب اپنی بارگاہ سے رد کر دیتی. میں سب اپنی بارگاہ سے رد کر دیتی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ قبولیت کا جو درجہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شہزادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہے.
اور یہی وجہ ہے حضور والا کہ جب بھی کوئی زیارت پر جاتا ہے وہ ہندوستان سے جائے، بنگلہ دیش سے جائے، کہیں سے بھی جائے، کسی بھی ملک کے کسی بھی کونے سے جائے، جب بھی زیارت پر جاتا ہے تو آج کل جب لوگ جاتے ہیں تو اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، فوٹو لگا دے رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آ جائیں تو تھوڑا سا اور آغاز کروں اس طریقے سے اپنے موضوع پر آ جاؤں. لہٰذا تو آج کل جب لوگ زیارت پر جاتے ہیں تو اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ ہم ابھی کربلا پہنچے ہیں، ہم ابھی مشہد پہنچ چکے ہیں، ہم ابھی کوٹ پہنچ چکے ہیں، ہم ابھی نجف پہنچ چکے ہیں، سامرا میں ہیں، فلا فلا روزے پر ہیں. اور یہاں سے لوگ بیٹھ کر لائک کرتے رہتے ہیں، لائک کرتے رہتے ہیں، کمنٹس کرتے رہتے ہیں. اور کمنٹ میں سرکار حضور والا یہ قسم خدا کی اگر آپ مجھے فیس بک سے انٹرنیٹ سے کہیں سے بھی نکال کر دکھا دیں گے تو مذہب بدل دوں گا. ہر لکھنے والا کمنٹ میں ایک ہی بات لکھتا ہے کہ پروردگارہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، پروردگار عالم آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، شہزادی آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، مولا حسین آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، مولا آقا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، بیوی سیدہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. کوئی بندہ یہ کبھی ایسا لکھا ہی نہیں ابھی تک کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی. اللہ کی قسم کیا سن رہے ہیں؟ کبھی کوئی لکھتا ہی نہیں ہے کہ سرکار آپ نجف میں ہیں، آپ کی زیارت قبول ہو گئی، آپ کربلا میں ہیں، آپ کی زیارت قبول ہو گئی، آپ مشہد میں ہیں، آپ کی زیارت قبول ہو گئی. نہیں، ہر کمنٹ لکھنے والا یہی لکھتا ہے کہ مولا آپ کی زیارت کو قبول کرے، مولا آپ کی زیارت کو قبول کرے. اور جب وہ کربلا سے ہو کر انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش پہنچ جاتا ہے تب بھی لوگ جب اس سے گلے ملتے ہیں جا کر تو ایک ہی بات کہتے ہیں، حضور والا آپ کی زیارت مولا قبول فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیت جیت کر اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو قبول کرنا نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ ہمارے ہاتھ میں، بلکہ جس کی زیارت ہے انہی کے ہاتھ میں ہے قبول کرنا. صلوات پڑھے محمد والے، اسی کے ہاتھ میں ہے قبول کرنا. ورنہ آدمی تو پہلے سے لکھ دے زیارت قبول ہو گئی. آج تو جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں. میں کوئی عام بات تھوڑی کر رہا ہوں. سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے کہ آئیے اپنے شکم میں بم باندھیے اور اس کے بعد جا کر جلوسوں میں بلاش کر دیجیے، مسجدوں میں جا کر بلاش کر دیجیے. یہی جنت کا پروانہ ہے، یہی جنت کا ٹکٹ ہے، یہی جنت کا سرمایہ ہے، یہی جنت میں جانے کا طریقہ ہے. اما علی جانے گرامی قدر اگر آپ انصاف سے بتائیں، آدم کے بیٹے قابیل سے لے کر آخری حضرت محمد مصطفیٰ تک اور محمد مصطفیٰ سے لے کر کربلا تک، جب بھی انصاف کی نظر سے اگر آپ بات کرنے والے ہوں گے تو ایک ہی بات نظر آئے گی. تاریخ ایک ہی بات چیز کر کہے گی کہ سر کاٹنے والا مظلوم نہیں ہوتا، سر کٹانے والا مظلوم ہوتا ہے. مارنے والا جنتی نہیں ہوتا، مرنے والا جنتی ہوتا ہے. یہی قانون رہا ہے گرامی، یہی قانون ہے کہ مسجدوں میں بم بلاشت کر کے، جلوسوں میں بم بلاشت کر کے، اور آپ جو ہے سوچتے یہ ہیں کہ جو ہے آپ جنت پا گئے. نہیں عزیزو، جنت نہیں. اچھا، یہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جلوسوں میں بم بلاشت کیا جا رہا ہے، جلوسوں میں بم پھوڑا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. بس کس لیے کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ جلوس نہ اٹھے، وہ مجلس نہ ہو، وہ ماتم نہ ہو، وہ عزاداری نہ ہو. دنیا کوشش پہ کوشش کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے. بنی میاں کی اولادوں کا شیوا ہی یہی رہا ہے کہ اسلام کا پرچم بلند نہ ہو، اسلام کا پرچم آغاز نہ ہو. لیکن قسم خدا کی آل محمد کے گھرانے میں ایسے ایسے افراد نے آ کے بولی تو کسی نے قرآن کو بلند کیا، کسی نے اسلام کو بلند کیا، کسی نے دین کو بلند کیا، کسی نے لا الہ کو بلند کیا. یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے لکھا کہ برسرے صحرا کر نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کس نے لکھا؟ کہا یہ حسین نے اپنے خون سے لکھا، یہ اپنے خون سے لکھا. بھائی قلم سے لا الہ لکھنا کمال نہیں ہے، اپنے خون سے لا الہ لکھنا کمال ہے. لا الہ کی بنیاد ڈالنا کمال ہے. لیکن کبھی عزاداری مٹی نہیں، کبھی عزاداری مٹی نہیں. میں تو نہیں جانتا تھا کہ بنگلہ دیش میں اتنا بڑا مجمع ہے. آج میں نے دیکھا. خدا کی قسم منبر پر ہوں، جھوٹ بولوں غارت ہو جاؤں، زبان کام نہ کرے. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. یہ تو جو ہے لٹن صاحب ماشاءاللہ سے خطیب ہیں،
مولا کے ذاکر ہیں اور ہم سبھی مولا کے نوکر ہیں، اور آپ کے واحد خطیب ہیں یہاں میرپور کے، بہرحال قابل احترام ہیں. تو ان کے جلوس میں میں گیا، مجھے بھی نوکری کا شرف حاصل ہوا، اور اس جلوس سے مجھے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ آج بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ سے اتنے شیعہ ہیں، یہ اتنے شیعہ ہیں. یہ قسم خدا کی جا بجا، گام بگام، لمحہ بلمحہ، وقت بوقت، دن بدن، مہینہ بمہینہ، سال بسال، یہ رسول اللہ کی بیٹی کی دعاؤں کی تصدیق ہو رہی ہے. یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ کیونکہ محمد کی بیٹی نے فرمایا تھا کہ تم یہ بات چاہتے ہو کہ ہمارے جو ہے بیٹوں پر روئے گا کون؟ یہی ہے نا. تو بلکہ شہزادی رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا نہ گھبراؤ، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بیٹوں پر روئیں گے، جو تمہاری آل پر روئیں گے. تو شہزادی نے کیا کہا تھا؟ آمین کہا تھا نا. ارے یہ تم آمین کی دعاؤں کا نتیجہ ہو، یہ نتیجہ ہو. یہ تعداد میں نکلنا، یہ روڈوں پر نکلنا، یہ علم لے کر نکلنا، یہ جلوس لے کر نکلنا، اتنی بڑی تعداد میں، یہ معلوم یوں تھوڑی معلوم ہوتا. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا دیکھنے میں ایسا لگتا ہی نہیں کبھی کہ کہیں اتنے شیعہ ہوں گے. کیوں وجہ کیا ہے؟ دیکھیے حلال اور حرام میں فرق ہے. میں بات بڑی کرنے جا رہا ہوں. حرام اور حلال میں فرق ہے بھیا. قرآن میں ذکر ہے نہیں ذکر ہے؟ سور کا ذکر ہے نہیں ذکر ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ارے سور کا نام لے لیا تو زبان ناپاک ہو گئی. قرآن میں ہے تو پھر کیوں نہیں ناپاک ہوتی؟ کیوں نہیں ناپاک ہوتی؟ پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. بھائی نوحہ آپ اپنی بنگال زبان میں پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ سرکار صاحب پڑھ رہے تھے کہ دنیا لاکھ کوشش، جو مجھے سمجھ میں آئے، دنیا فرحان صاحب پڑھے تھے وہاں کہ دنیا لاکھ کوشش کر لے لیکن خون حسین کا دھبا مٹا نہیں سکتی. شاید یہی تھا مقصد. تو یہ واقعہ دنیا لاکھ کوشش کر لے لیکن ایک دھبا نہیں مٹا سکتی. اما دھبا کیا مٹائے گی؟ سنیے دھبا کیا مٹائے گی؟ 13 رجب کی بات یاد ہے؟ 13 رجب کی بات یاد ہے نا؟ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف بڑھی تھی تو یہی کہا تھا پروردگارا تجھے اس مولود کا واسطہ ہے، تجھے اس مولود کا واسطہ ہے. جیسے ہی یہ کہا خانہ کعبہ نے جو ہے فاطمہ زہرا کو نیا در بنایا نا، فاطمہ بنت اسد کو نیا در دیا. اور اس کے بعد آج تک وہ لکیر جو ہے مٹی نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آج تک وہ لکیر باقی ہے. دنیا نے لاکھ چاہا کہ مٹا دے، بلکہ سعودی عرب نے ہر سال اسے تعمیر کروایا کہ نشان مٹ جائے، یہ نشان مٹ جائے، یہ نشان مٹ جائے، یہ نشان مٹ جائے. اما جب نشان نہ مٹ سکا تو خون حسین کا دھبا کیسے مٹے گا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ. نہیں مل سکتا سرکار. اور حضور والا پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کے شہر کی تعداد کو دیکھ کر بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں. حسین کربلا میں کتنے لے کر آئے تھے؟ 72. بھائی 72 ہی لے کر آئے تھے، اور وہ بھی 72 کی فہرست کربلا میں مکمل ہوئی ہے. مدینے سے 72 لے کر نہیں چلے تھے. لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں آ کے فہرست بنائی ہوئی. حسین نے مدینے میں فہرست بنائی تھی 72 کی، اور لکھنے والے مولا عباس ہیں اور سب کا نام لکھ لیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں آ کے حور کا نام بڑھا دیا ہو، کربلا میں آ کے سعید کا نام بڑھا دیا ہو، کربلا میں آ کے زہیر کا نام بڑھا دیا ہو. نہیں عزیزو، مدینے میں سب حسین لکھ چکے تھے. کون کب آئے گا؟ اللہ اکبر. کون کب آئے گا؟ سب لکھ چکے تھے. تو کتنے تعداد لے کے چلے تھے؟ کہا 72 کی تعداد کربلا میں نا، 72 کی تعداد کی تھی نا. یزید کی کتنی تھی؟ کسی نے لکھا 30,000، کسی نے لکھا 82,000، کسی نے لکھا 42,000، کسی نے لکھا 1,25,000، کسی نے لکھا 1,25,000 مثال کے. وہی تو یہ تعداد بڑھائی جاتی ہے جو ہے لشکر یزید کی. لیکن حسین کی تعداد نہ 72 کے علاوہ نہ 73 بتائی گئی، نہ 75 بتائی گئی، نہ 60 بتائی گئی، نہ 50 بتائی گئی. کیا بتائی گئی؟ صرف اور صرف 72 بتائی گئی نا. تو سنیے
یہ جو تعداد آج تھی بنگلہ دیش میں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کل یزید کا جو ہے 1.25 لاکھ کا لشکر تھا، اور یزید نے ہر ملک سے توجہ، ہر ملک سے کچھ ملا کر لشکر جمع کیا تھا. لوگوں کو درہم و دینار پر خرید کر اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا کہ حسین کا لشکر یزید کے لشکر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں تھا. کہاں 72 اور کہاں 1.25 لاکھ. لیکن یزید نے لاکھ کوششیں کی، توجہ، لیکن یزید نے لاکھ کوششیں کی. لاکھ مجمع جمع کرنے کے بعد میں یزید کا جب لشکر ختم ہوا ہے نا، تو پھر واپس نظر نہیں آیا. واپس نظر نہیں آئے. لیکن جو حسین 72 کا لشکر لے کر چلا تھا، آج بنگلہ دیش میں صرف بنگلہ دیش کے مومنین یہ بتا گئے کہ یزید 8 ملکوں کا لشکر اس بنگلہ دیش کے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا. بنگلہ دیش کے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو حسین کے لشکر سے مقابلہ کیا کرے گا؟ اس کے لشکر سے زیادہ تھے ماشاءاللہ. اور اس کا لشکر کیا تھا یار؟ اس کا لشکر کیا تھا؟ جن کے ایمان ڈگمگاتے ہوں، جو درہم و دینار پہ آئے ہوں، اسے لشکر کہا جاتا ہے؟ نہیں، اسے بھاڑے پر خریدے ہوئے غلام کہے جاتے ہیں. خدا کی قسم کتاب سے میں بات کر رہا ہوں. اسے بھاڑے پر خریدے ہوئے غلام کہے جاتے ہیں. کوئی ایک بتا دے کہ حسین نے کسی کو خریدا ہو؟ نہیں، خریدا نہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین نے چراغ کو بجھا کے کہہ دیا جسے جانا ہو چلے جاؤ. یزید بلا رہا تھا، حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ. نہیں، حسین یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو کل کائنات والے یہ نہ کہہ دے کہ حسین کسی کو زبردستی لائے ہیں. حسین کسی کو زبردستی لائے نہیں. حسین زبردستی والا کام نہیں کرتے، حسین دلوں میں اتارنے والے کام کرتے. اسی لیے کہتے ہیں بادشاہ اور امام میں فرق ہوتا ہے. بادشاہ اور امام میں فرق ہوتا ہے بھائی. بادشاہ سروں پر حکومت کرتا ہے، امام دلوں پر حکومت کرتا ہے. امام دلوں پر حکومت کرتا ہے. اسی لیے حسین امام پہلے ہے اور بادشاہ بعد میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ اصغر حسین، بادشاہ اصغر حسین، دی اصغر حسین، دی پناہ اصغر حسین. شاہ کہتے کسے جانتے ہیں؟ شاہ اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ کی حکومت جو ہوتی ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے، آسمان پہ نہیں ہوتی. لیکن شاہ اسے کہا جاتا ہے جس کی حکومت زمین پر بھی ہو اور آسمان پر بھی ہو، اس کو بادشاہ شاہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو حدیث کا تلاوت شرف میں نے حاصل کیا، یہ خود پیغمبر سے اور امام جعفر صادق آل محمد سے. روایت ہے، حدیث سے باقاعدہ کتاب میرے پاس موجود ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کا نام بحر المصائب. وہ علامہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث پروردگار کے عرش پر لکھی ہوئی ہے. عرش پر لکھی ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ عرش پر. تو بھائی حدیث لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے، ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی حدیث چھپ نہیں جاتی. یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے تو چاہے کمپیوٹر سے لکھی گئی ہو، قلم سے لکھی گئی، لیکن لکھا گیا ہے اسے، بغیر لکھے یہ چھپی نہیں ہے. عرش پر یہ حدیث لکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اسے لکھا ہے. اس کا مطلب ہے اسے کسی نے لکھا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ لکھے یا اللہ کسی سے لکھوائے. اللہ لکھے یا اللہ کسی سے لکھوائے. بھائی اللہ نے یہی تو کہا تھا نا کہ جب جناب آدم کو بنایا تو اللہ نے کہا تھا نا کہ خلقت بیدیا، جسے میں نے دونوں اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. ما منع کا انت تسجد، تجھے کس نے منع کر دیا اسے سجدہ کرنے سے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا کہا؟
جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تجھے کس نے منع کر دیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کر؟ نہیں پہنچے آپ۔ دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے اپنے من سے اپنا امام بنا لیتے ہیں، اپنے من سے اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ بھیا ہم اپنے من سے نہیں بناتے، مجھے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو جب بنایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور کہیے گا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب بھی نبی بنایا جائے گا یا جب بھی امام بنایا جائے گا وہ دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر میں رسول اللہ نے علی کو ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب بھی یہ بنانے کا کام ہوگا سرکار دو عالم حضور والا تو دونوں ہاتھوں سے ہوگا۔ اور جس پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو یوں ہی تھوڑی فرمایا، یہ واقعی ہدایت کا چراغ ہے، یہ قرآن کو روشنی دینے والا چراغ ہے، یہ ظلمت کو مٹانے والا چراغ ہے، یہ دین کی روشنی دینے والا چراغ ہے۔ یہ ایسا چراغ نہیں ہے جو جلنے کے بعد بجھ جائے، نہیں، یہ ایسا چراغ ہے جو قیامت تک جلے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، قیامت تک جلے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی مجلس کا سرکار جملہ آتا ہے، نام آتا ہے، تو انسان کے خیال میں سب سے پہلے مولا حسین کا نام آتا ہے کہ اب مجلس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تذکرہ مولا حسین کا ہوگا۔ یہ میں نے پہلا جملہ کہا تھا، ربط دینا چاہتا ہوں تاکہ جو آنے والے مومنین یہ سمجھ جائے کہ مجلس کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے۔ تو جب بھی خیال آئے گا تو سب سے پہلے مجلس کے نام پر مولا حسین کا نام آتا ہے، خیال آتا ہے۔ اللہ نے گرامی انسان سے بتائیے کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو کیا صرف حسین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ جب بھی مجلس ہوتی ہے کیا صرف حسین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں، جب بھی مجلس ہوتی ہے اس میں آدم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں نوح کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں مہلائیل کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں یونس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں زکریا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں یحییٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں انوش کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس میں ہر نبی کا ذکر ہوتا ہے، تمام ابراہیم کا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی مجلس حسین وہ ہے کہ جس میں تمام انبیاؤں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، صرف واحد حسین کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت وارثہ میں کہا گیا کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث تجھ پر میرا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر میرا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر میرا سلام۔ بھائی یہ سلام نہیں بھیجا جا رہا ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے اے نوح کے دین کو بچانے والے حسین تجھ پر میرا سلام، اے ابراہیم کے دین کو بچانے والے حسین تجھ پر میرا سلام۔ یہ حسین پر سلام بھیج کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی نبی، توجہ، کوئی بھی نبی دین کو بچانے کے لیے آیا ہے تو ٹھیک ہے بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر اس پر شریعت مکمل ہو یا نہ ہو، لیکن جب آخر دور میں حسین آئے گا تو اس پر دین ضرور مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ حسین ہے، عصمت حسین کو پہچانے دنیا۔ اور مولا حسین نے جب بھی گھر سے قدم نکالا تو صرف اور صرف کس لیے نکالا؟ دین کے لیے نکالا، کے لیے نکالا، دین کے لیے نکالا، توحید کے لیے نکالا، نبوت کے لیے نکالا، رسالت کے لیے نکالا، قرآن کے لیے نکالا۔ کیوں نکالا؟ تاکہ دین بچ جائے، تاکہ دین بچ جائے، تاکہ دین بچ جائے، تاکہ قرآن بچ جائے، دین کا قانون ٹوٹنے نہ پائے، نماز کا قانون ٹوٹنے نہ پائے، حج کا قانون ٹوٹنے نہ پائے۔ توجہ، حج کا قانون ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کہتے ہی اسے ہیں جو دین کو بچائے، جو روزے کو بچائے، جو نماز کو بچائے، جو حج کو بچائے، جو قرآن کے قانون کو بچائے، جو اس تمام اصولوں کو بچائے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اب حسین ہے کہ ایک مرتبہ چلے ہیں، کس کے ساتھ چلے؟ کہا ماں کے ساتھ چلے،
بھائی کے ساتھ چلے، نانا کے ساتھ چلے، باپ کے ساتھ چلے، کہاں چلے؟ کہا مباہلے میں چلے، کس لیے چلے؟ کہا رسالت کو بچانے کے لیے چلے، رسالت کو بچانے کے لیے چلے۔ کیا عمر ہے؟ ابھی بچپنا ہے حسین کا، گودی میں ہے، گود میں ہے، بچپنے میں حسین کہاں جا رہے ہیں؟ رسالت کو بچانے کے لیے۔ چھوٹی سی عمر میں حسین جب آئے ہیں تو رسالت کو بچایا، اور جب 53 برس کی عمر میں کربلا آئے ہیں تو دین کو بچایا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، دین کو بچایا، یہی ہے نا؟ تو پھر مانیے ایک مرتبہ کہ جب بچپنے میں بھی محتاج محمد والے محمد اس سے بلند ترین صلوات اور پڑھتے ابھی مظلوم کربلا آئے ہیں، ماں کے ساتھ آئے ہیں، مباہلے میں آئے سرکار، تو کس لیے آئے؟ کہا کہ رسالت کو بچانے کے لیے آئے، اور جب 53 برس کی عمر میں کربلا آئے تو دین کو بچانے کے لیے آئے۔ تو اس کا مطلب مانیے کہ 3 برس کی عمر میں جب حسین مباہلے میں آئے ہیں نا، تب بھی رسالت محتاج ہوئی حسین کی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تب بھی محتاج رسالت ہوئی حسین کی، اور جب کربلا میں آئے تو دین محتاج ہوا حسین کا۔ تو پھر مانو ایک مرتبہ بچپن میں حسین نے رسالت پر احسان کیا، جوانی پر دین پر احسان کیا۔ بچپنے میں رسالت کو بچایا تو یعنی رسالت محتاج حسین ہو گئی، جوانی میں دین کو بچایا تو دین محتاج حسین ہو گیا۔ تو پھر اتنی طاقت تو حسین میں ہے نا کہ بچپنے میں بھی رسالت کو سنبھالے، جوانی میں دین کو سنبھالے، دین کو سنبھالے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے عظمت حسین۔ یوں ہی خواجہ نے نہیں کہہ دیا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین، اس کا مقصد تھا حضور والا۔ ہر پڑھا لکھا انسان، ہر ولی اور اللہ کا جو ہے ولی جو ہوتے ہیں، اولیاء جو ہوتے ہیں، وہ ایسا ہی نہیں اٹھایا اور ہماری طرح بول دیا، نہیں۔ 500 شعر لکھے ہیں عربی میں، 2 شعر عربی میں لکھیے شاید عمر گزر جائے گی، تو 500 شعر عربی میں لکھ کے چلے گئے مظلوم کربلا کی فضیلت پر۔ تو سرکار عالم یہ کہا جاتا ہے، مجھ سے بنگلہ دیش میں سوال یہ ہوا کہ قرآن میں زنجیر کا ماتم دکھایا گیا ہے، اگر قرآن میں زنجیر کا ماتم ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جائز ہے اور ہم بھی کریں گے۔ میں اس بات کو نہ نقطے کے ساتھ بیان کروں گا اور نہ چیخ کر بیان کروں گا، کسی بات کو مکمل کر دوں گا، زحمت تمام۔ دیکھیے انصاف سے بتائیے گا، اللہ نے قرآن مجید میں جتنی چیزوں کو کوڈ کیا ہے پرانے زمانے کی، جو پیغمبر سے پہلے اور نبی کا تذکرہ ہوا، مثال کے طور پر جناب آدم کا تذکرہ، نوح کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یوسف کا تذکرہ ہوا، تو اللہ نے جو بھی تذکرہ کیا اس کا کچھ نہ کچھ مقصد تھا، اور اللہ آبس کام نہیں کرتا، یہ آپ کا بات ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں زنجیر کا ماتم دکھائیے تو ہم مان لیں گے کہ اسلام میں زنجیر کا ماتم ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے قرآن پڑھا ہو اور تفسیر پڑھی ہو، اور نہیں پڑھا ہے تو کم سے کم یوسف نامہ تو ضرور دیکھا ہوگا، یوسف نامہ تو ضرور دیکھا ہوگا صاحب۔ میں نے کہا ہے میں نقطے سے بیان نہیں کروں گا، نچیخ کے بیان کروں گا۔ یوسف نامہ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ اب قرآن میں سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف یہ کہہ رہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں کے درمیان سے جناب یوسف کو گزارا گیا، جناب یوسف کو گزارا گیا تو مصر کی 40 عورتوں نے اپنے انگشتوں کو کاٹ لیا سرکار۔ کاٹا تو کیا ہوا؟ پانی بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا نا بھائی، دلیل رد ہو جائے
تو مجھ سے آ کے بیان کر دیجیے گا. اس طرح پڑھے محمد والے محمد پر. بس 5 منٹ رہے گا تمام. تو عورتوں نے کاٹ لیا انگشت کو, خون بہتا رہا, کسی عورت کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. یہ لوگ کہتے ہیں زنجیر کرتے ہیں, ان کو تکلیف کیسے نہیں ہوئی؟ جاؤ ان سے پوچھو کہ تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی. تو انگوٹھ کٹ گئے, انگوٹھا کٹ گیا, خون بہتا رہا, خون بہتا رہا, توجہ, خون بہتا رہا, جب تک کہ تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ نے اشارہ نہیں کیا کہ تمہارا انگشت کٹ چکا ہے, تمہارے انگشت سے خون بہ رہے ہیں, تب تک مصر کی عورتیں متوجہ نہیں ہوئی. یہ قرآن کی تفسیر کہہ رہی ہے. انصاف سے بتائیے, اگر یہ کام عبث تھا, یہ کام برا تھا, یہ کام ناجائز تھا, تو پھر اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے قرآن میں سورہ یوسف کو ایک ایسا قصہ بنایا جو کائنات کا سب سے حسین قصہ ہے, جو کائنات کا سب سے حسین قصہ ہے, سب سے معتبر قصہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں یوسف میں سب سے زیادہ پسند آئی. کہا وہ کیا؟ کہا وہ زلیخا کی محبت. میں کچھ کہہ رہا ہوں, وہ زلیخا کی محبت, وہ یعقوب کا گریا, وہ یوسف کی محبت. یہ 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند آئی. اللہ نے کہا کہ سب سے احسن القصص, اللہ نے کہا احسن القصص, یہ سب سے اچھا قصہ ہے. قرآن کا سب سے اچھا قصہ کون بنا؟ کہا یوسف کا. توجہ, قرآن کا سب سے اچھا قصہ کون بنا؟ کہا یوسف کا. آپ بولے سب سے اچھا قصہ کون بنا؟ کہا یوسف کا. یوسف کا نا. تو اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ قرآن میں مذمت کر دیتا, اللہ قرآن میں مذمت کر دیتا کہ آئے یوسف کے محبت میں یا یوسف کو دیکھ کر کاٹنے والی انگلیاں, یہ تمام عورتیں میری نگاہ میں یعنی قرآن کی نگاہ میں قابل مذمت ہے. اللہ نے قابل مذمت نہیں کیا بلکہ اللہ نے احسن القصص بنایا. توجہ, احسن القصص بنایا. اب میں کائنات والوں سے ذکر پوچھنا چاہتا ہوں, تمام مجمع سے ذکر پوچھنا چاہتا ہوں, امت مسلمہ سے ذکر پوچھنا چاہتا ہوں, ان عورتوں نے جو اپنے اپنے انگوٹھے کاٹے تھے وہ کیوں کاٹے تھے؟ کہاں اس لیے کاٹے تھے کہ یوسف کی محبت میں کاٹے تھے, یوسف کے حسن میں کاٹے تھے. یوسف کے حسن پر کاٹا تھا, یوسف کے محبت میں کاٹا تھا. اما تمہیں یہی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف کے حسن پر, یوسف کی محبت میں انگوٹھے کاٹنے جائز ہو گئے, حسین کی محبت میں ماتم کرنا حرام کیسے ہو گیا؟ جس کا جو سوال ہو مجھ سے کرے. مجلس میں پڑھ رہا ہوں, ذمہ دار میں ہوں, لہذا اگر یوسف کی محبت میں انگوٹھے کاٹنا ناجائز تھا تو اللہ قرآن میں کہہ دیتا یہ عبث کام ہو گیا. پیغمبر آنے والی امتوں کو جگا دینا, آنے والی امتوں کو جگا دینا کہ آئندہ یہ کام نہ کرے, آئندہ یہ حرکت نہ کرے, آئندہ یہ انگوٹھوں پر جو ہے چھریاں نہ چلائے. مجھے پسند نہیں ہے, میں اللہ ہوں, میں اسلام کو جو ہے اسلام کو نازل کرنے والا ہوں, قرآن کو نازل کرنے والا ہوں, میرے ہی ذریعے یہ قانون بنایا جاتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں احسن القصص کہہ کے اور تعریف کرنے کے بعد میں اللہ نے یہ بات ثابت کر دیا. اور جب یہ یوسف کی محبت میں یہ انگلیاں کاٹی گئی اور اس کے بعد جائز ہو گیا, اب دنیا یہ پوچھتی ہے کہ تم حسین کی محبت میں ہم جو ہے سر پر جو ہے ماتم کیوں کرتے ہو, کما کیوں کرتے ہو, زنجیر کیوں کرتے ہو؟ جاؤ نبی اللہ سے پوچھو. میں کچھ کہہ رہا ہوں, جاؤ نبی اللہ سے پوچھو, جاؤ یوسف سے پوچھو. ارے بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں, اگر اللہ نے نہ منع کیا نا تو پھر کم سے کم یوسف کو منع کرنا تھا. یوسف تاریخ نے لکھا, تفسیر یہ بتاتی ہے کہ جب تمام کی تمام انگلیاں کاٹی گئی نا تو یوسف مسکرا کر گزر گئے. یوسف مسکرا کر گزر گئے. کیا مطلب؟ یعنی محبت جا کے جناب ویس کرنی ہے, انہوں نے اپنے دانت کو توڑ لیا, انہوں نے اپنے دانت کو توڑ لیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, کہتے صحابہ جو کرے گا وہ صحیح کرے گا, تو ویسا کرنے صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ تو انہوں نے دانت توڑا پر نہیں توڑا تھا, تو
تھوڑا سا نا رسول کی محبت میں. بھیا اگر زیادہ محبت ہے تو آپ سارے دانت توڑ لائیے. بہت صحابہ کی بڑی محبت ہے نا، تو اپنے بھی دانت توڑیے جا کر، تو پتا چلے گا کہ توجہ، پتا چلے گا کہ جتنے بھی آل محمد کے بغض میں بولتے ہیں ان کے منہ میں زبان تو ہوگی لیکن دانت نہیں ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد والے بلند ترین صلوات پڑھیں اس والے. لہذا آل محمد کے بغض میں بولنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑا فضائل کا کام نہیں ہے. نہیں. اور ایک سوال اور تھا صاحب، وہ سوال یہ تھا کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے فرحان بھائی آ گئے ہیں، میں ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ جملہ کہہ کے تمام کر دوں گا. علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہے سوال ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کا چہرہ نہیں ہے تو پھر اللہ جو علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اگر میں یہ بھی قرآن سے ثابت نہ کروں تو پھر میں مولوی نہیں، میں وکیل آل محمد نہیں، میں اہل بیت کا نوکر نہیں. سورہ یاسین پڑھا ہے آپ نے؟ بھائی بولیے، سورہ یاسین پڑھا ہے آپ نے؟ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ یہی تو ہے نا سورہ یاسین میں کہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. کلو شہید فان دیا اللہ وجہ اللہ. تو سورہ یاسین ہے سرکار نا، سورہ یاسین میں اللہ فرما رہا ہے آخری بات ہے نا تمام. یہ چونکہ فرحان صاحب آئے ہیں ان کے استقبال میں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی اللہ وجہ اللہ. اللہ باقی رہے گا تو کیا باقی رہے گا؟ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اللہ کا چہرہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ چہرہ رکھتا ہے، اللہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ پیر رکھتا ہے، اللہ بدن رکھتا ہے تو نہیں رکھتا نا. پھر اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ سب کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہے گا؟ تو پھر معلوم نا کسی کا چہرہ ہے جو اللہ کا چہرہ ہے، کسی کا ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے. ماننا پڑے گا نا بھائی، کسی کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا وجہ اللہ، یا علی انتا کرم اللہ. اے علی تم ہی اللہ کے چہرے ہو، تم ہی اللہ کے نور ہو. اس کا مطلب ہے کائنات فنا ہو جائے گی، علی باقی رہے گا. ہو گئے ہیں یہ پھر ماننا پڑے گا کہ علی کرم اللہ وجہ ہے. اور خدا کی قسم کسی بھی امام کو لقب رسول اللہ نے نہیں دیا. یہ جائیے تاریخ پڑھیے آپ، کسی بھی امام کو، حتیٰ کہ کسی نبی نے اپنے بیٹے کو نام نہیں دیا. یہ ہے ہی نہیں اختیار میں. قبلہ بیٹھے پوچھئے گا، کسی نبی کو اختیار نہیں تھا. اما خود امام حسین کا نام، امام حسن کا نام رسول اللہ نے نہیں رکھا، نہیں رکھا. جائیے تاریخ پڑھیے. بلکہ آواز قدرت آئی کہ رسول میرے حکم سے تم حسن اور حسین کے نام رکھ دو. کہا یا اللہ کیا رکھوں؟ کہا ہارون کے بیٹوں کے جو نام ہیں وہی نام رکھ دو. کہا ان کے نام کیا ہے؟ کہا شبر و شبیر. کہا یہ کون سا نام ہے؟ کہا یہ عبرانی نام ہے. کہا پھر جو ہے عربی عبرانی نام ہے، عربی میں کیا ہوگا؟ عربی میں کیا ہوگا؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ عربی میں ہوگا اور حسن اور حسین. حسن اور حسین کسے کہتے ہیں؟ دل کے سکون کو کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل کے سکون کو کہتے ہیں، دل کے سکون کو کہتے ہیں. اما قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، لیکن اگر دل میں ولایت علی نہ ہو تو پھر قرآن فائدہ نہیں دیتا. توجہ، ابھی نہیں، قرآن فائدہ نہیں دیتا. ایسے ہی جب تک تم لاکھ نبی کرتے رہو لیکن فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ حسین نہ کرو.
سے میں جذبات میں نہیں کر رہا ہوں بھیا، حسین کہنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آج 4 لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، جناب حر کا ذکر ہوتا ہے، جناب حر کا روزہ جو کھچا ہے، جو کربلا گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہوں گے پروردگار سے دعا ہے 4 محرم ہے کہ مولا حسین کے صدقے میں سب کربلا جائے، ہر غریب امیر کربلا جائے۔ کربلا کا تعلق کسی امیری اور غریبی سے نہیں ہے، جسے مولا بلائیں گے وہ جائے گا۔ جناب حر کا روزہ کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کربلا میں، مظلوم کربلا سے 5 کلومیٹر کی دوری پر، کربلا کی آخری سرحد سرکار۔ حر کا مسائل پڑھنا بس ایک جملہ، 5 کلومیٹر دوری پر ہے آخری سرحد۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے اتنی دور کیوں؟ جب حر حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے، گنجے شہیدہ میں شہید ہوئے ہے، تو پھر وہاں قبر کیوں نہیں؟ جب سب کے سب شہید ہو گئے، عمر سعد نے حکم دے دیا، مسائل پڑھنا، عمر سعد نے حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلوں کی لاشوں کو اٹھا لیا جائے۔ تو حر کے قبیلے والے آئے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مر گیا وہ مر گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور پھر پڑھو پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ یہ حدیث 7 طریقوں سے ہے، ماتا مقبورہ، ماتا کامل جو ہے ایمان، اور اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی شہید مرے گا وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، اور وہ صرف دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک نا؟ یہی بات ہے۔ تو جناب حر کی جو روزہ ہے، جو قبر ہے، وہ کہاں ہے؟ 5 کلومیٹر کی دوری پر۔ عمر صاحب نے حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلوں کی لاشوں کو اٹھایا جائے، لہٰذا حر کی لاش کو اٹھایا گیا۔ سرکار سنیے، شہید مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، اور اس میں وہی طاقت ہوتی ہے، خدا حسین کا واسطہ۔ آخری بات، جب حر کی لاشوں کو اٹھایا گیا تو 4 کاندھوں پر اٹھایا گیا، اور 4 لوگوں نے جب اٹھایا تو لے کر چلے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ آخری سرحد تھی کہ کربلا کی سرحد ختم ہوگی، حر کا جنازہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر! جتنی سینوں میں محبت ہوگی ہر انسان بولے گا، اور آنسو بہائے تبھی قبول ہوں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، کربلا کی کہتی ہے، مخنف یہ کہتا ہے، کتاب یہ کہتی ہے کہ حر کا لاشا آخری بارڈر کربلا پر، یعنی کربلا کی سرحد پر، جہاں کربلا کی سرزمین ختم ہوتی ہے وہیں پر ٹھہر گیا۔ اب 4 نہیں 8 آئے، جنازہ آگے نہیں بڑھا، 8 نہیں 16 آئے، 16 نہیں، جتنے قبیلے والے تھے سب نے ایک ایک کر کے، سب نے 4 کر کے اپنی ہمتوں کو باندھ کے جنازے کو ہلانا چاہا کہ حر کا لاشا آگے چلا جائے، حر کا لاشا آگے چلا جائے، ہم اسے اپنے قبیلے میں لے جائیں اور اپنے جو ہے زمین میں دفن کر لیں۔ لیکن حر کا لاشا ہے کہ وہیں کا وہیں ٹھہر گیا، وہیں کا وہیں رک گیا۔ شاید یہ حر آواز دے رہے ہوں گے، توجہ، شاید یہ حر آواز دے رہے ہوں گے اور کائنات والوں کو بتانا یہ چاہتے ہو کہ سنو دنیا والوں، ارے جب میں زندگی میں حسین سے جدا نہ ہوا تو مرنے کے بعد کیسے جدا ہو جاؤں گا؟ مرنے کے بعد کیسے جدا ہو جاؤں گا؟ یہ اور بتا گئے، لہذا ہمارا بھی فریضہ، ہمارا بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے، ہماری بھی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بھی حسین سے زندگی میں جدا نہ ہو اور مرنے کے بعد، اس لیے کہ زندگی میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جدا نہ ہو، مرنے کے بعد میں تو خود حسین کی ماں۔ عزیزو، 4 محرم یہی حر ہے کہ جس نے قافلوں کو روکا تھا اور کہا اے حسین تمہیں اب آگے نہیں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا کہ حر تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم ہے۔ تو حر نے جملہ کہا تھا اے حسین آپ نے تو میری ماں کا نام میدان میں لے لیا، لیکن میں کیسے آپ کی ماں کا نام لوں؟
جس کا نام بغیر وضو سے نہیں لیا جاتا. اجر اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سلام ہو اس دور پر جس نے شب عاشور حسین کے قدموں کو اپنے سر کو جھکایا. اجر اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ وہ ایسے نہیں آیا. عزیزو وہ بڑا شرمندہ تھا, بڑا نفس والا تھا, بڑا عزت والا تھا. لہذا وہ نے جب دیکھا کہ حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے, حسین کے بچے ہیں اللہ تاش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے کہا بابا دیکھتے نہیں ہیں کہ جس حسین کے لشکر پہ آپ نے پانی بند کیا تھا اس حسین کے خیموں سے ایک ہی آواز آتی ہے بابا بچے پیاسے ہیں, بابا اہل بیت پیاسے ہیں, بابا حسین کے انصار پیاسے ہیں, بابا حسین کی اولاد پیاسی ہے, بابا علی اکبر پیاسے ہیں. کیسے سنیں گے عزیزو, علی اکبر پیاسے ہے, خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, جھولے میں علی اصغر پیاسے ہے. یہ ایک مرتبہ حور کا بیٹا ہے جو اپنے باپ سے بیان کر رہا ہے. کب بیان کر رہا ہے؟ کہا شب میں بیان کر رہا تھا. اب جب شب میں بیان کیا اور تنہائی میں گئے, اور تنہائی میں جانے کے بعد ایک مرتبہ وہ سوچنے لگے کہ میں نے کیا کر دیا, میں نے کون سا ظلم کر دیا, میں نے کیا کر دیا, میں نے فاطمہ کے لال کو پھیر کر کربلا میں لا کر کھڑا کر دیا. آئے مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یزید ایسا ظلم کرے گا. اب جب حور کا نفس جاگا ہے اور وہ جاگا ہے تو ایک مرتبہ ہے کہ اپنے غلام کو بلایا, اپنے بیٹے کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور آنکھوں میں پٹیوں کو باندھ دو. آنکھوں میں پٹیاں باندھی گئی, ہاتھ بندھایا, اور ہاتھ باندھنے کے بعد اب حور ہے کہ خیمے کی طرف بڑھا. جیسے ہی حسین نے ایک مرتبہ حور کو آتے ہوئے دیکھا فرمایا بھائی حور ارے تمہارا خیر مقدم ہو, لیکن ہے حور تم میرے مہمان ہو نا. لیکن ہاں مہمان تو ہو, لیکن ہے حور جب تمہاری اور ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا, لیکن ہے حور آج تم آئے ہو تو میرے خیمے میں پانی نہیں ہے. عجب اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ ہو گئے کہ حسین کے خیموں تک پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا. امام نے ایک مرتبہ حور کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد فرمایا اے حور تیرا مقام میری قدم میرے قدم پہ نہیں ہے بلکہ میرے سینے میں ہے. کہنے لگے مولا یہ بتائیے کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا اے حسین کا خطا کار کو گلے لگاتا ہے, اے حسین کو جب بھی لگاتا ہے بے خطا کو گلے لگاتا ہے. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ حور نے کہا مولا اب میں بہت شرمندہ ہوں, لہذا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ابھی حسین نے ایک مرتبہ جملہ فرمایا اے حور ابھی چند لمحہ گزرا ہے کہ تم میرے مہمان ہو, تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. اے حور ذرا ٹھہرو. اب حور سے رہا نہ گیا. حور نے فرمایا اے میرے مولا اگر مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے کم سے کم میرے لال کو مرنے کی اجازت دے دو. یہ جملہ سننا تھا. حسین نے کہا ٹھیک ہے حور. اب تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ حور کا بیٹا ہے جو کربلا میں والد ہوا, جنگ کرتے کرتے اس نے اپنے باپ کو آواز دیا اے بابا میری مدد کرو. اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی حور ایک مرتبہ مقتل میں دوڑے کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے مارا گیا, لیکن اس کا سر ہے حسین کے زانوں پر ہے. جیسے حور نے اپنے لال کو جنازہ اٹھانا چاہا مظلوم کربلا نے رو کر فرمایا اے حور یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے, ارے تم سے نہیں اٹھے گا. ارے حور نے جیسے یہ جملہ سنا میں کہوں گا اے مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے حور ارے تم سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھے گا. اے مولا ابھی تھوڑا وقت گزرے گا, جوان بیٹے کا لاشا ہوگا, علی اکبر کی لاش ہوگی. اے مولا آپ کیسے لاش اکبر اٹھائیں گے؟
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ حر کا بیٹا مقتل میں شہید ہو گیا، اس کے بعد حر نے مظلوم کربلا سے اجازت لی، اجازت فرمائی، ایک مرتبہ اجازت ملی، جیسے ہی حر ہے ایک مرتبہ حر مقتل میں گئے، اب لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حر کو جب شہید کیا گیا، حر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا مولا غلام کا آخری سلام، اجرکم اللہ، غلام کا آخری سلام۔ ارے یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ ہے حسین ہے جو مقتل میں ارے دوڑتے ہوئے ان کے جنازے پر پہنچے اور ان کو اٹھایا اور اٹھا کر زانوں پہ رکھا، اے اور ارے تمہاری ماں نے بڑا اچھا نام رکھا تھا، اے اور ارے تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو۔ پڑھ کے مرتبہ کہنے لگے مولا میری جان بس یعلم الذین ظلموا أي من أدبیت محمد وآل محمد ہمارے اس مقدس سے اعمال قبول فرما، محمد وآل محمد المومنین یہاں پر تشریف فرمائے، پروردگارا ان سب کی بلندیوں میں اور ان سب کی کامیابیوں میں اور ان سب کی کاوشوں میں ایک ایسے عظیم عبادت اور ایسا انقلاب پیدا کر جو تیرے حسین کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ معبود جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں بھی شان حضرت کا نام ہو، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین باہر ہیں، دیس ملکوں میں ہیں، دعاؤں کی گزارش ہے ان کی، تجھے 4 محرم الحرام کا واسطہ ہے، مظلوم کربلا کا واسطہ ہے، پروردگار ان سب مومنین کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اور آخر میں دعا ہے امام زمانہ کی ظہور میں حاضر عطا فرما، پروردگارا اس کے بعد قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔ اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے
اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں شام چور سے شام کو تک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فتق میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون بابا جان ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان مر گیا بابا بابا جان گئی ہے رضا بابا جان تیری اپنی رضا عباس 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 رک نہ پایا میرے بابا کا اسے نوکے نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر بابا جان دیکھ کر ننگے سر بابا جان سہنا پایا جوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کا پہ ہے نیل کا پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی بابا جان آ رہی ہے صدا بابا جان بابا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ایسا خطبہ دیا میں نے دربار میں لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں رہ جائے حیدری ہر عصا کے لیے ہے صدا سمجھو فرمان خدا سمجھو
समझो आज शहीदी को हरगिज़ ना जुदा समझो फरमान मोहम्मद को फरमान खुदा समझो फरमान मोहम्मद को फरमान खुदा समझो शहीदी को हरगिज़ ना जुदा समझो कुरान शहीदी को हरगिज़ ना जुदा समझो उम्मत के लिए अपना घर बार लुटा डाला उम्मत के लिए अपना घर बार लुटा डाला के लिए अपना घर बार लुटा डाला शफीक हम सब पर एहसान है क्या समझो शफीक हम सब पर एहसान है क्या समझो हरगिज़ ना जुदा समझो कुरान शहीदी को हरगिज़ ना जुदा समझो हम मुजाहिद ने इस्लाम पे जाती है मुजाहिद ने इस्लाम पे जाती है मुजाहिद ने इस्लाम पे जाती है दुनिया के तलबगारों तुम दीन को क्या समझो दुनिया के तलबगारों तुम दीन को क्या समझो शहीदी को हरगिज़ ना जुदा समझो कुरान शहीदी को हरगिज़ ना जुदा समझो ऐ मोमिनो बनोगा क्या हाल हुआ होगा ऐ मोमिनो बालों का क्या हाल हुआ होगा
گلا سمجھو جب رنگ چلا ہوگا اصغر کا جلا سمجھو قرآن شہیدی کو ہرگز نہ جدا سمجھو قرآن شہیدی کو ہرگز نہ جدا سمجھو جب تم کسی دھارو گے تب کون خبر لے گا جب تم کسی دھارو گے تب کون خبر لے گا جب تم کسی دھارو گے تب کون خبر لے گا جب سنگ کا خنجر ہو اور شے کا گلا ہوگا جب سنگ کا خنجر ہو اور شے کا گلا سمجھو ہرگز نہ جدا سمجھو شہیدی کو ہرگز نہ جدا سمجھو فرمان محمد کو فرمان خدا سمجھو محمد کو فرمان خدا سمجھو امت کے لیے اپنا گھر بار لٹا ڈالا امت کے لیے اپنا گھر بار لٹا ڈالا حیدر حسین